شاہدین کی جو بستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں، جہاں رحمت برستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں، جہاں وہ گنبد خضراء ہے جس کی دید کی خاطر، جہاں وہ گنبد خضراء ہے جس کی دید کی خاطر بھری دنیا ترستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں۔ خدا کے نور سے روشن، قرآن کے نور سے جگمگ، خدا کے نور سے روشن، قرآن کے نور سے جگمگ، جو ایک پر نور بستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں۔ کہ شاعر لکھتا ہے کہ ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، کیا کہہ رہی ہے؟ ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ اور شاعر لکھتا ہے کہ چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، پوری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے میں پیارا نہیں، ایسا منظر زمانے میں پیارا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ اور شاعر لکھتا ہے بہت ہی خوبصورت انداز میں کہ مانا میں نے کہ جنت بہت ہے ہنسی، سبحان اللہ کی آواز آئی، مانا میں نے کہ جنت بہت ہے ہنسی، پر چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، مانا میں نے کہ جنت بہت ہے ہنسی، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، کیونکہ جنت میں سب ہیں، کیونکہ جنت میں سب ہیں مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ شاعر لکھتا ہے کہ درود لکھتا ہوں سلام لکھتا ہوں، درود لکھتا ہوں سلام لکھتا ہوں، میں ہر ایک نبی کا امام لکھتا ہوں، درود لکھتا ہوں سلام لکھتا ہوں، میں ہر ایک نبی کا امام لکھتا ہوں، کسی بھی قیمت پہ بھی نہ دوں گا، کسی بھی قیمت پہ بھی نہ دوں گا، میں وہ قلم جس سے محمد کا نام لکھتا ہوں۔ پنجابی میں ایک شعر پڑھ کے میں مولانا شاہد عمران عارفی صاحب کو دعوت دوں گا۔ پنجابی کا شعر ہے کہ اسا چمن چمن پھول ویکھے نے، سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے آخر تک، اسا چمن چمن پھول ویکھے نے، مہوش دے کل حسین بھی ویکھے نے، اسا تارا تارا ویکھ لیا، چند دا لشکارا ویکھ لیا، ہند سندھ پنجاب بھی ڈٹھا ہے، سورج تے افتاب بھی ڈٹھا ہے، سب شکلاں اکھ وچ بنیاں نے، سب شکلاں اکھ وچ بنیاں نے، حوراں دیاں صفتاں سنیاں نے۔ مولانا صاحب شاعر لکھتے ہیں کہ سب نظماں غزلاں پڑھ بیٹھے، سب نظماں غزلاں پڑھ بیٹھے، اسا حسن دی پوڑی چڑھ بیٹھے، سب نظماں غزلاں پڑھ بیٹھے، اسا حسن دی پوڑی چڑھ بیٹھے، یعقوب دا جانی سنے آئیں، یوسف دا حسن بھی سنے آئیں، گل کیتے بعد نہیں رہندے ہاں، کھا قسم خدا دی کہنے ہاں، گل کیتے بعد نہیں رہندے ہاں، کھا قسم خدا دی کہندے ہاں، او ہور اے دل کتے سکدا ٹیک بھی نہیں، سرکار جے آتا ایک بھی نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام آقا علیہ السلام کو اٹھانے لگے
تو اس وقت پہلے میرا تخیل یوں کہتا ہے کہ شاید جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہوگا کہ میں ہاتھ لگا کے سر کو کہ اٹھا دوں، پھر کہا نہیں، پھر دوبارہ سے کہ میں بازو کو پکڑ کے اٹھا دوں، پھر ذہن میں آیا ہوگا نہیں، پھر کہا ہوگا کہ میں اللہ سے پوچھتا ہوں کہ اپنے نبی کو کیسے اٹھاؤں، تیرے محبوب کو کیسے اٹھاؤں۔ تو شاعر لکھتا ہے کہ تو چوم لے تلیوں کو کافوری ہونٹوں سے، تو چوم لے تلیوں کو کافوری ہونٹوں سے، قدرت نے سکھایا ہے انداز جگانے کا۔ بآواز بلند سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ بہت ہی پیارا کلام ہے۔ ایک شاعر لکھتا ہے کہ تمہارے رخ پر جمی ہیں آنکھیں، تمہارے رخ پر جمی ہیں آنکھیں، میں کیسے رخ سے ہٹاؤں اکھیاں۔ تمہارے رخ پر جمی ہیں آنکھیں، میں کیسے رخ سے ہٹاؤں اکھیاں۔ قسم خدا کی بڑے حسین ہو، قسم خدا کی بڑے حسین ہو، میں کیسے آخر ملاؤں اکھیاں۔ تمہارے رخ پر جمی ہیں آنکھیں، میں کیسے آخر ملاؤں اکھیاں۔ اور شاعر لکھتا ہے کہ نماز پڑھنے کو میں تھا آیا، نماز پڑھنے کو میں تھا آیا، تمہیں جو دیکھا تو پڑھ لی میں نے۔ نماز پڑھنے کو میں تھا آیا، تمہیں جو دیکھا تو پڑھ لی میں نے۔ تمہاری صورت ہے میرے آگے، تمہاری صورت ہے میرے آگے، میں کیسے اپنی جھکاؤں اکھیاں۔ قسم خدا کی بڑے حسین ہو، میں کیسے آخر ملاؤں اکھیاں۔ اور یہ بات حاکم میں سوچتا ہوں، یہ بات حاکم میں سوچتا ہوں کہ خود مصور نے پوچھا ہوگا۔ سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے، اتنا قیمتی شعر ہے یار، یہ تو اونچی آواز سے آخری والے بھی بولیں۔ یہ بات حاکم میں سوچتا ہوں کہ خود مصور نے پوچھا ہوگا، میں نقش تیرے بنا رہا ہوں، میں نقش تیرے بنا رہا ہوں، بتاؤ کیسے بناؤں اکھیاں۔ قسم خدا کی بڑے حسین ہو، میں کیسے آخر ملاؤں اکھیاں۔ اور آخری شعر پڑھ کے میں قاری محمود احمد مدنی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لے آئیں کہ آخری شعر ہے اور پوری داد ملنی چاہیے، آخر تک بولیں کہ بن کے توحید کے گلشن کی کلی بولوں گا۔ سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے ہر فکرے کے اوپر، اونچی آواز سے، بن کے توحید کے گلشن کی کلی بولوں گا، بن کے توحید کے گلشن کی کلی بولوں گا، بس یہی سوچ کے قسمت ہے بھلی بولوں گا، بس یہی سوچ کے قسمت ہے بھلی بولوں گا۔ جان سے مار دو مجھ کو ہے یہی حال ورنہ، جان سے مار دو مجھ کو ہے یہی حال ورنہ، تم زبان کاٹ بھی دو پھر بھی علی بولوں